راستہ ہے، اس راستے پر چلنے میں کٹھنائیاں اور دشواریاں آتی ہیں، تو اس راستے پہ چلنے والوں کی مخالفت بھی کرتے ہیں، بغاوت بھی کرتے ہیں، ان کو ستایا بھی جاتا ہے۔ حد یہ ہے کہ کبھی کبھی ان کو زندگی جینا دشوار تک کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں بھئی اس راستے سے اگر ہٹو تو آرام سے رضائی میں لیٹ جاؤ، عشاء سے پہلے ہی رضائی میں آپ لیٹو، اور صبح فجر کا جب وقت ہو اور مؤذن پکار رہا ہو الصلاۃ خیر من النوم، اٹھو، نیند سے بہتر نماز ہے، تو اس وقت آپ اپنی گرم بستر میں گرم رضائی میں پڑے ہوں، آرام سے سورج نکل آئے، دن نکل آئے، سورج چڑھ آئے، پھر آپ اٹھیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ صبح کو اٹھنا، سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، پھر گھر سے جا کر کے مسجد میں نماز فجر ادا کرنا، ظاہر سی بات ہے یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بھائی اس راستے پر چلے گا تو اس کو ظاہری طور پر کچھ دشواریاں ضرور آئیں، لیکن جو چلنے کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو انہی دشواریوں میں مزہ بھی آتا ہے۔ جی صحیح فرما رہے ہیں۔ جو چلنے کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو پھر مزہ بھی آتا ہے۔ میں ایک صاحب کا مضمون پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ سب سے زیادہ مزہ آتا ہے سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی میں وضو کر کے اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز جب پڑھتے ہیں تو جتنا سکون اس میں ملتا ہے اتنا کسی کام میں نہیں ملتا۔ لیکن کن کو مزہ آتا؟ یہ ان کو مزہ آتا جو اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور جو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں وہ یقیناً اٹھنا گوارا ہی نہیں کرتے، ان کے پاس وقت بھی ہے، نیند بھی ٹوٹ جائے، آگ بھی کھل جائے، پھر بھی بستر پہ پڑے پڑے فجر کا وقت گوا دیتے ہیں۔ لیکن جلسے میں آنے والوں جنت کی لذت ایسے نہیں ملے گی۔ آپ یہ چاہیں کہ بستر میں پڑے پڑے، رضائی میں پڑے پڑے جنت کی لذتیں مل جائیں تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اگر جنت کی لذتیں چاہتے ہو تو آپ کو بستر کی گرمی کو جو قربان کرنا پڑے گا۔ آپ چاہتے ہو کہ جنت کی لذتیں ملیں تو آپ کو کبھی کبھی دنیا کی تکلیف اٹھانا پڑے گی، آپ کو کبھی کبھی دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑے گا۔ اگر آپ جنت کی لذتیں چاہتے ہو تو آپ کو سردی بھی برداشت کرنا پڑے گی، اگر جنت کی لذتیں چاہتے ہو تو کبھی فاقہ بھی اٹھانا پڑے گا، اگر جنت کی لذتیں چاہتے ہو تو اللہ کبھی تمہاری مال میں کمی کر دے گا، اس پر بھی اللہ کا آپ کو شکر ادا کرنا ہوگا۔ کبھی جانوں میں کمی کر دے گا اللہ، کبھی پھلوں کی کمی کرے گا اللہ، ہر طرح سے تمہیں آزمائے گا، لیکن ہر وقت اور ہر حال میں آپ اگر ثابت قدم رہیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتا ہے وبشر الصابرین، صبر کرتے ہیں نا ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، لیکن صبر چاہیے، ایسے نہیں ہے کہ ایک دم ہم کو سب کچھ مل جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم نے تو کلمہ بھی پڑھا ہے، میں تو ہوں بھی مسلمان، مولانا ہم پہ بڑی تکلیفیں آتی ہیں، اور جن لوگوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، یہ جو گناہ کرتے، جو شرابیں پیتے، جو زنا کرتے، جو سود کھاتے، جو جوا کھیلتے، جو حرام کام کرتے، حضرت ان کے کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوتا، انہیں کبھی تکلیفیں بھی نہیں آتی، تو یہ کس نے تم سے کہہ دیا کہ تم نیک کام کرو گے تو تمہیں تکلیفیں نہیں پہنچیں گی، تم صحیح راستے پہ چلو گے تو تکلیفیں نہیں پہنچیں گی؟ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کہا کہ کبھی میں آزماؤں گا تمہیں بھوک کے ذریعے سے، کبھی جانوں کی کمی سے، کبھی پھلوں کی کمی سے۔ آپ یہ سوچو کہ صاحب ہم اگر نماز پڑھیں گے تو تکلیف نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے، نمازی پر بھی تکلیف آ سکتی ہے۔ تو انبیاء سے زیادہ نیک نہیں ہو سکتا۔
انبیاء سے بڑھ کر تیری زندگی نہیں ہو سکتی. تو تاریخ اٹھا کے دے. یقین ماننا. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں جو لوگ روزہ نہیں رکھتے نا وہ بیمار نہیں ہوتے، جو رکھ لیتے ہیں کبھی کبھی بیمار ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں یار یہ نہیں رکھ رہا تو یہ اچھا کھاتا، میں روزہ رکھ کے بیمار ہو گیا. تو یہ کس نے کہہ دیا کہ روزہ رکھنے والے کو بیماری نہیں آتی ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ قرآن پڑھنے والوں کو بیماری نہیں آتی ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ اچھا کام کرنے والوں کو تکلیفیں نہیں آتی ہے؟ بلکہ زیادہ تر تو ایسا ہوتا ہے کہ جو صحیح راستے پر چلتے ہیں انہیں تکلیفیں زیادہ آتی ہیں. انبیاء کی زندگیوں کو دیکھیں. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے. مال دولت باغات سب ختم، مویشی سب مر گئے، سب ختم. شیطان نے آ کے کہا ایوب تیرے مویشی ختم ہو گئے، تیرے جانور ختم ہو گئے، تیرے باغات ختم ہو گئے، تیرا مال و متاع ختم ہو گیا، تیرا سب کچھ تیرے رب نے لے لیا. تیری ایک اکیلی جان بچی تھی وہ بھی تجھے بیمار کر دیا. مگر اب بھی تو اللہ اللہ کرتا، اب بھی مولا مولا کرتا. تو حضرت ایوب نے فرمایا ارے سن اس کا کھا لے لیا، اس کا کھا لے لیا. میرا کیا تھا؟ اس کا کھا لے لیا. یہ جو جان میں جو میرے جو جسم میں تھوڑی سی جان ہے اس میں جو سانسیں بچی ہیں وہ بھی اس کا شکر. بول دو سبحان اللہ. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ تمہاری روزیوں میں اللہ برکتیں فرما دے گا، اضافہ کر دے گا، نعمتیں بڑھا دے گا. میرا اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. ہمارے اندر تو شکوے ہیں، ہم کبھی اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے. جلسے میں آنے والوں ہم اس سے شکوہ تو کر بیٹھتے مولا یہ تکلیفیں کیوں ہے آج ہمارے اوپر، تو نے ظالم حکمرانوں کو مسلم کیوں کر دیا؟ میرے مولا آج ہمیں کیوں سلایا جا رہا ہے؟ میرے مولا آج ہماری عبادت کیا ہے ہم سے کیوں چھینی جا رہی ہے؟ اے میرے مولا یہ ظلم و ستم کے پہاڑ ہمارے اوپر کیوں ڈولے جا رہے؟ یہ سوال تو کر دیتے. لیکن کبھی یہ بھی کہتے کہ مولا ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ کبھی اپنے اعمال کا بھی محاسبہ کیا؟ بتائیں آپ مجھے. کبھی ہم نے اپنے اعمال کو بھی دیکھا نہیں، صرف شکوے کرتے ہیں کہ اتنی تکلیفیں کیوں، اتنی تکلیفیں کیوں، کلمہ پڑھنے والوں کو اتنی تکلیفیں کیوں؟ تو تم سے کس نے کہہ دیا کہ خالی میں کلمہ پڑھنے سے تمہارا کام چل جائے گا؟ کہ آپ نے اسلام کو فالو کیا تو جواب ملے گا کہ ہم تو مولانا اس راستے کے قریب بھی نہیں ہے، نام ہے مسلمانوں جیسا لیکن ہمارے کام دیکھو تو خیروں کو شرم آئے گی. اور جلسہ میں آنے والوں کوئی ایک جمعہ کی نماز پڑھ لینے سے تم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ ولایت کے تاجدار ہم بن گئے ہیں. اگر آپ نے کوئی ایک جلسہ کر لیا، اگر کرتا پاجامہ پہن کے ٹوپی رکھ لیا تو آپ خالی یہ نہ سمجھو کہ میں بہت بڑا کٹر مسلمان ہو گیا. وہ جلسے میں آنے والوں کان کھول کر سنو، میرے نبی کے پیارے طریقے کو مکمل طریقے سے جس دن اپنا لے گا اس دن کامل ایمان والا بنے گا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلام رضا قادری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پریشانیاں ہم پہ آ رہی ہیں، بہت زیادہ آ رہی ہیں، لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ جو پکے ایمان والے ہیں اور جو اسلام کے راستے پر چلیں گے ان پر پریشانیاں نہیں آئیں گی. پریشانیاں تو ان پر اتنی آئی ہیں کہ آج کی تکلیفیں دیکھتے ہیں اور ان کی دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی بہت ہلکی لگتی ہے، بہت ہلکی. لوگوں ان کے گھروں میں مہینے مہینے چولہے نہیں جلتے تھے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تشریف لائے اور میرے نبی نے جب اسلام کی دعوت دی نا تو آپ کو معلوم ہے پورا مکہ مخالف ہو گیا. آپ کہتے ہیں ہمیں تکلیف آتی ہے یار ہم تو غلط راستے پر چلے تو ہم پہ تکلیف کیوں نہ آئے؟ میرے نبی کا راستہ تو سب سے اعلیٰ راستہ جی، میرے نبی کی زندگی سب سے بہتر افضل و اعلیٰ زندگی. میرے نبی کا ہر قدم من
معلوم ہے آپ کو اتنی تکلیف آئی کہ جس وطن میں جس شہر میں میرے نبی پیدا ہوئے ان مکہ والوں نے اتنا ستایا بتاؤ مجھے آپ میرے نبی سے زیادہ نیک پوری کائنات میں کوئی نہیں بتا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کوئی نہیں میرے نبی فرشتوں سے بھی افضل بولو یار میرے نبی نبیوں سے بھی افضل بولو ہے کہ نہیں ہے وعد خدا میرے نبی سب سے افضل بولو ہے کہ نہیں کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ پچھلے انبیاء کو کسی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی جتنی تکلیفیں مجھے محمد کو دی گئی تکلیف آ جائے تو ہم شکر کرتے ہیں اور پتہ ہم کیا کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے تو اس لیے عبادت نہیں کر پا رہے یار سردی بہت ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو یہ عذر ہے کہ سردی بہت ہے نماز نہیں پڑھ پا رہے کوئی یہ عذر ہے یار ان سے تو پوچھ کہ جن کے گھر میں کپڑے بھی نہیں تھے اور کھانے کو کھانا بھی نہیں تھا مگر خدا کی قسم نماز چھوڑنے کا ان کا کوئی تصور بھی نہیں تھا نہ کھانا ہے نہ کپڑا ہے لیکن نماز چھوڑنے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے آج ہمارے پاس خدا کی قسم اگر جائزہ لو تو خالی آپ کے یہ گاؤں جو ہے قاضی پورا اس پورے گاؤں والوں کے جتنے کپڑے ہوں گے کل صحابہ پہ اتنے کپڑے نہیں تھے نوٹ کر لو جو میں کہہ رہا ہوں ایک آدمی جوڑا اور ایک بہن پہ ایک خاتون پہ 50 جوڑا کپڑے ہوں گے آج کے کس زمانے میں میری بات تو اگر اس حساب سے اگر ہم لگائیں گے آپ اگر لگائیں کہ اس گاؤں کے لوگوں پہ کتنا کپڑے ہوں گے صحابہ کا یہ حال تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب آدھی دنیا کے حاکم ہیں پتھر کا تکیہ لگا کے سوتے ہیں تقریر سنیں گے نا تو انشاءاللہ مزہ آئے گا بالکل سکون ملے گا اور آپ سوچیں گے کہ یار واقعی ہم بہت اچھے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے کمی ہماری ہے کہ ہم رات بھر سے بیٹھتے ہیں کمی ہماری ہے پتھر کا تکیہ لگا کے سوتے حضرت عمر ابن خطاب ننگی زمین پر سوتے ہیں اور معلوم ہے ایک دن صحابہ نے میٹنگ کی کہ عمر بڑی تنگستی میں زندگی گزارتا ہے ایک کام کرو نا عمر کو مشورہ دو کہ اپنی تنخواہ بڑھا لے عمر کو کیا دو مشورہ کہ اپنا کیا کر لے تنخواہ بڑھا لے حضرت عمر کو خلیفہ ہے آدھی دنیا کے حاکم ہیں لیکن تنخواہ اتنی کم ہے سارے صحابہ نے کہا کہ عمر بڑی تنگستی میں زندگی گزارتا ہے عمر کی تنگستی دیکھی نہیں جاتی عمر کا ٹاٹ کا لباس ہوتا ہے اور بدن کی جگہ ببول کا کانٹا ہوتا ہے مسجد نبوی کی ننگی زمین پر پتھر کا تکیہ لگا کے عمر سو جاتا ہے کئی کئی دن عمر کے گھر میں چولہا نہیں چلتا عمر کے کئی کئی فاقے گزر جاتے ہیں لاؤ ایک کام کرو عمر کو مشورہ دو کہ عمر اپنی تنخواہ بڑھا لے مشورہ تو سب نے دیا مگر یہ جرم کسی کے نہ ہو سکی کہ عمر سے کہہ دیتا کہ تنخواہ بڑھا لے اگر اللہ نے آپ کو جائز طریقے سے کروڑ پتی بھی بنایا تو سبحان اللہ اچھی بات ہے لیکن اگر آپ غریب ہیں ایسا نہیں کہ آپ شکر نہ کریں کہ یار میرے پاس کیا ہے اللہ نے جس حال میں تجھ کو رکھا ہے اس کا شکر ادا کر اس لیے کہ اس حال میں بھی اس کا کرم ہے کہ تجھے رکھا ہے تجھے سانسیں آ رہی ہے یہ کم کرم ہے میرے بھائیو بتائیں آپ ابھی لاک ڈاؤن لگا تھا 2-3 سال قبل
مجھے بتائیے ایک ایک سانس کے لیے آدمی کتنا جھوٹ جاتا ہے. ان سے قاری افضل صاحب سے پوچھو ان کے چاچا کی طبیعت خراب ہوئی, یہ ایسے بھاگ رہے تھے, ان کو نہ اپنا ہوش تھا, نہ کھانے کا نہ پینے کا, کہیں بھی آکسیجن کا سلنڈر نہیں مل رہا تھا. معلوم ہے کہ نہیں ایک ایک سانس کے لیے کتنا جھوٹنا پڑ رہا تھا. اور کتنے لوگوں نے دم توڑ دیا, کیوں کہ انہیں سلنڈر نہیں ملا. وہ جلسے میں آنے والوں, اگر تیرے پاس مال نہیں ہے, لیکن یہ جو اپنے بستر پر لیٹ کر اس دنیا میں سکون سے سانسیں لے رہا, کیا اس کا کم کرم ہے؟ کیا مال ہی سب کچھ ہوگا؟ اگر وہ مال نہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کرم نہیں ہے تیرے اوپر. اس نے اگر تجھے غریب بنایا نا تب بھی کرم. تقریب میں مزہ نہیں آ رہا ہو. وہ تقریر ہماری آواز کو زیادہ اچھی لگتی ہے جس میں ڈائریکٹ جنت کی بات ہو جائے یا کوئی بہت بڑی کرامت بتلا دی جائے اور جس میں ایک دم ڈائریکٹ بتا دیا جائے کہ ہمارا ایک دم منوبت بڑھ جائے. غوث اعظم کے غلام ہے اور یا غوث میں کہ اپنا دل رہا ہے, لیکن ایسا جس جنت کو راستہ گیا نا بتاؤں کدھر ہو گیا کیا بتا دوں. جنت کو جو راستہ گیا وہ جہنم کے اوپر سے گیا. اب آپ سمجھیں تو آپ کو تیاری کرنا پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ جنت کو ایسے نکل جائیں گے, ایک نعرہ لگا کے آپ جنت میں پہنچ جائیں گے. جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے. جب آپ کو ندی کے پار جانا ہے تو آپ کو تیرنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے. آپ کو اس پار سے اس پار جانا ہے, بیچ میں ندی بھری ہے تو آپ خالی نہیں جا سکتے, آپ کو تیرنے بھی آنا چاہیے اور تیرنے کا ساز و سامان بھی ہونا چاہیے. ہوتا لگاتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرح سے پانی کا کیڑا کہہ لیجیے ہوتا بڑا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ ہوتا لگانے میں پانی میں, لیکن اس کے باوجود یار وہ ایسے نہیں جاتا کہ ایسے ہی چھلانگ لگا دیتا ہوں. بڑے انتظامات کے ساتھ وہ ہوتا لگاتا ہے. اتنے انتظامات کے ساتھ ہوتا لگانے کے باوجود بھی ایک ایسی رسی ہوتی ہے جو اس کی ٹیم کو پکڑا دیتا ہے. وہ رسی اس کو بندھی ہوتی ہے, ادھر سرا اس کے ٹیم پکڑے ہوئے ہوتی ہے. مجھے بتائیے کتنا بڑا تیریا, کتنے بڑے ساز و سامان, مگر اسے پتا ہے کہ میں ہوتا خور ضرور ہوں, مگر انتظام سے اترنا ہوگا. وہ کان کھول کر کے سن, جب جہنم کے اوپر سے ہو کے گزرنا ہوگا تو خالی نعرے سے کام نہیں چلے گا, انتظام سے گزرنا ہوگا. سبحان اللہ. انتظام سے تم کو گزرنا ہوگا. اگر انتظام نہیں ہے تو سمجھ نہیں کام خراب ہے. نیند تو نہیں آ رہی نا. اللہ سبحانہ تو میرے رب نے جو یہ سانسیں دی یہ بھی بہت بڑا کرم ہے. جس حال میں رکھے وہ کرم ہے. حضرت موسیٰ کا زمانہ, حضرت موسیٰ سے میرے رب نے کہا موسیٰ ایک میرا بھلا بندہ ہے جنگلوں میں پڑا ہے, اللہ اللہ کر رہا, 200 سال ہو گیا میری عبادت کرتے کرتے. کتنا سال ہو گیا اور جا کے اس سے کہتے میں نے اس کا ایک سجدہ کر دیا. 200 سال ہو گیا. موسیٰ منع کرتے میں نے نہیں قبول کیا, اس نے ایک دن کی عبادت قبول نہیں میری بات. حضرت موسیٰ پہنچے اور کہا یہ عبادت کرنے والے عبادت گزار, تجھے پتا ہے تیرا ایک بھی سجدہ تیرے رب نے قبول نہیں کیا.